الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انشاءاللہ آج کے درس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کریم کی ترجمہ و تفسیر میں اللہ تعالیٰ غلطی سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے حبیب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے کیونکہ یہ ظالم ہے۔ اس آیت کریمہ کا ربط پچھلے واقعے سے ہے۔ پچھلے درس کا اختتام سورہ غزوہ احد کے واقعے پر ہوا تھا اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات نازل فرمائی۔ تو اس آیت کے شان نزول میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا رخ انور زخمی ہوا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ قوم کیسے نجات پا سکتی ہے کہ جو ایسے شخص کو نقصان پہنچائے، زخمی کرے کہ جو انہیں ہدایت کی جانب بلاتا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یا پھر دوسرا قول یہ ہے کہ کسی شخص کی درخواست پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری حضرات کو، جو 70 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو جو ہے وہ بیر معونہ یعنی یہ کنواں تھا اس کے مقام پر بھیجا اور وہاں پہ اس نیت سے بھیجا کہ وہ لوگوں کو قرآن سنائیں، دینی احکام سکھائیں، لیکن وہاں پہ عامر بن طفیل نامی شخص نے دھوکہ دے کے ان تمام صحابہ کو شہید کر دیا۔ تو جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ بہت غمگین ہوئے اور آپ نے ان لوگوں کو بدعا کرنے کی یا ان کے حق میں دعائے ضرر کرنے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی، کیونکہ آپ کی ہر دعا خیر کی دعا ہوتی ہے، اس لیے دعائے ضرر کی جب اجازت چاہی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب یہ آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے کیونکہ یہ ظالم ہے۔ اور پھر وقت نے بتایا کہ وہ لوگ جو احد کے میدان میں کفار کی جانب سے لڑے تھے، بعد میں ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے صحابی بنے اور پھر دین کی تقویت کے لیے دین کے حق میں جہاد کیا، جیسے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ احد میں کفار کی جانب سے لشکر میں آئے تھے اور بعد میں جب آپ مسلمان ہوئے تو کئی جہاد میں، کئی غزوات میں آپ نے حصہ لیا اور دین کو فتح نصیب ہوئی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والوں دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اس آیت کریمہ کا تناظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں سود مختلف شکلوں میں زمانے میں موجود تھا، اور سود پر ہم تفصیل سے بحث بھی اس سے پہلی آیات کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ یہ سود کی اس قسم کی نفی کی جا رہی ہے کہ جس میں کوئی شخص دوسرے کو قرضہ دیتا، سود پر دیتا، اور جب سود پلس قرضہ ادا کرنے کی تاریخ آتی تو وہ کہتا کہ اچھا اگر تمہارے پاس ابھی نہیں تو ایک کام کرو بعد میں دے دینا، اور سود کو دگنا کر دیتا۔ تو اس طرح سود بڑھتا رہتا اور اس طرح وہ شخص جو ہے وہ اور ہرس میں مبتلا ہوتا، اور یہ سود کی رسم اس دور میں بھی رائج تھی۔ اس کی آپ بالکل اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ آج پاکستان نے IMF سے بہت زیادہ قرضہ لیا ہوا ہے، اور آج کا نہیں کئی سالوں سے ہے، اور ہر سال اتنا سود بڑھ جاتا ہے کہ وہ سود کی ادائیگی کے لیے بھی اور قرضہ لیا جاتا ہے اور وہ سود پہ سود چڑھتا جا رہا ہے۔ نتیجتاً
ہر سال جو ہے وہ قرضہ پلس سود یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی اور کہا کہ یہ دگنا در دگنا سود نہ لو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اسی میں فلاح ہے۔ یعنی یہ جو مال جمع کرنا ہے اس میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا خوف رکھنا اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا اس میں کامیابی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے تھے اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ سود کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، سود حرام قطعی ہے، قرآن کریم میں اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور اگر کوئی اسے حلال جانے تو یہ کفر ہے، وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی وقتی زندگی کے عیش و عشرت، وقتی اپنا گھر حاصل کرنے، اپنی گاڑی حاصل کرنے کے لیے کسی سودی معاملے میں نہ پڑیں، اور نہ ہی مال کو اور بڑھانے میں سود سے کام لیں، بلکہ حلال رزق کی طرف بڑھیں، حلال کاموں اور ذرائع کی طرف بڑھیں، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت رکھی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اصل میں وہ لوگ کہ جو ایماندار ہیں، جو مومن ہیں، انہیں یہ بتایا گیا کہ چونکہ سود کو حلال جاننا حرام ہے، اور سود کو حلال جاننا صرف حرام نہیں بلکہ کفر ہے، اور کفر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آگ میں جلتا ہے، اس لیے تنبیہن یہ فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ اس آگ سے ڈرو جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رب کی بخشش کی طرف بھی دوڑو اور جنت کی طرف بھی دوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سب سے پہلے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جنت حاصل نہیں کرنی، جنت کے ہم طلبگار نہیں، جنت نہیں چاہیے، تو پھر وہ اس آیت کی نفی میں ہے کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ تم جنت کی طرف دوڑو، رب کی بخشش کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، لیکن وہ یہ کہتے، ایک انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جنت کی طلب نہیں ہے، مجھے جنت نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جنت کی طرف دوڑو، اور پھر فرمایا کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو بعض مفسرین نے تو کہا کہ یہ حقیقتاً ایسا ہے کہ جو آسمان اور زمین کا رقبہ ہے اتنی صرف جنت کی وسعت ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، یہ بطور استعارہ ہے کہ تم اس کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، جب تم آسمان اور زمین کا اندازہ نہیں کر پاتے کہ وہ کتنی بڑی ہے، تو پھر جنت تو اس سے بھی وسیع ہے، اس لیے یہ استعارتاً استعمال ہوا ہے کہ جنت جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور پھر وہ تمام ایسے کام کرو کہ جس سے تمہیں اللہ کی بخشش نصیب ہو جائے اور تمہیں جنت حاصل ہو جائے، یعنی تمام نیک اعمال کرو اور برائیوں سے بچو، جو اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کو لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ اب یہ جو آخر میں اللہ نے فرمایا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ وہ جنت ہے کہ جسے پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اب اللہ اگلی دو آیات میں ان پرہیزگاروں کی صفات بیان فرماتا ہے۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی اور تنگدستی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، والکاظمین، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال کا لفظ یہاں پر عربی میں نہیں ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے چار صفات گنوائی اس آیت مبارکہ میں،
ان متقین کی کہ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ وہ کیا صفات ہیں؟ پہلی یہ کہ خوشحالی اور تنگدستی دونوں حالوں میں اللہ کی تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو تو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ اس فارمولے کو یاد رکھیں کہ اصل میں جو برکت ہے وہ محنت میں پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ برکت جو ہے وہ سخاوت میں پوشیدہ ہے۔ آپ جتنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر انسان اگر مالدار ہے، وہ خرچ کرتا ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن جب تنگدست ہو اور تنگدستی میں بھی خرچ کرتا رہے تو بس یہ کمال ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ خوشی میں اور رنج میں، خوشحالی میں اور تنگدستی، دونوں معاملات میں، دونوں کیفیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والکاظمین الغیظ، یہ وہ ہیں کہ جو غصہ پینے والے ہیں، یعنی جب انہیں سخت غصہ آتا ہے تو یہ پی جاتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتے۔ اور اس کے ضمن میں تو آپ نے بہت مشہور حدیث پاک ہے، یہ سنی ہی ہوگی، بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص پہلوان ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اور وہ اپنی طاقت آزما کر سامنے والے کو پچھاڑ دے، تو یہ وہ کمال نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو خود طبیعت مائل ہوتی ہے، یہ تو خود انسان کرنا چاہتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے اور وہ غصے کا اظہار کر سکتا ہو، لیکن وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ ہے وہ پہلوان، یہ ہے وہ بہادر کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ نے فرمایا کہ یہ بہادری ہے۔ پھر تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ والعافین عن الناس، وہ درگزر کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا، آپ ایک نجرانی چادر اڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور خردرے تھے۔ اچانک ایک دیہاتی نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑا کہ اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ آپ کی مبارک گردن پر خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ حکم فرمائیے کہ اس میں سے کچھ مجھے مل جائے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، اور پھر اسے کچھ مال عطا فرما دیا۔ یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اس شخص نے کھینچی، اور حتیٰ کہ آپ کی گردن پر خراش آ گئی، لیکن آپ نے عفو درگزر سے کام لیا اور اس نے مال طلب کیا اور آپ نے اسے مال عطا فرما دیا۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں، یہ صفات ہیں۔ اور پھر چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ متقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو احسان کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انہی متقین کی ایک پانچویں صفت بیان کی، وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یعنی ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ یعنی متقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوراً نادم ہوتے ہیں، وہ اصرار نہیں کرتے، وہ فخر تکبر سے پیش نہیں آتے، بلکہ انہیں فوراً ندامت ہوتی ہے، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اس عمل سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور اس پر اصرار نہیں کرتے، اور آئندہ اس سے بچنے کا عزم مصمم کرتے ہیں۔ تو یہ کامل توبہ کی بھی شرائط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق یہ بیان کیا کہ وہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پر
اصرار نہیں کرتے. اور پھر ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ ایسے لوگوں کی جزا یہ ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف سے مغفرت بھی حاصل ہوتی ہے اور وہ جنت حاصل ہوگی کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے. آگے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں، کئی ایسے لوگ گزر چکے ہیں، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. یعنی زمین میں چلو پھرو، پرانی بستیاں اٹھا کر دیکھو، وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے تھے، جنہوں نے وحی کا انکار کیا، وہ ان پر کس طرح عذاب مسلط ہوا. وہ لوگ بھی چلتے پھرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، گھر بناتے تھے، لیکن وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے اور وہ ان کا خاتمہ ہو گیا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اس میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ اس قرآن کو پڑھ کر صرف یہ سوچ لینا کہ ثواب حاصل ہو رہا ہے، کہ صرف یہ سوچنا کہ سکون حاصل ہو رہا ہے، صرف یہی نہیں، بلکہ اس کو اس انداز سے پڑھا جائے کہ اللہ نے فرمایا یہ لوگوں کے لیے بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. تو نصیحت یہ تبھی ممکن ہے کہ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، یا تو اس طرح کے دروس میں تفاسیر قرآن کو سنا جائے، یا پھر کسی مسجد میں درس کو سنا جائے، یا کسی قرآن تفسیر کو پڑھا جائے. قرآن کو جب تک سمجھا نہیں جائے گا تب تک ظاہر ہے اس سے نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے. اب یہ پھر غزوہ احد کا ذکر آ گیا کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو پھر وہ کم ہمتی کا کچھ لوگ شکار ہوئے، بہت زیادہ غمگین ہوئے، نقصان ہوا، کئی مسلمان شہید ہوئے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، اور اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا. اور پھر احد کے بعد ایسا ہی ہوا، کئی جنگیں ہوئیں، مسلمانوں کو لگاتار فتوحات حاصل ہوئیں، فتح مکہ ہوا، اور پھر صحابہ کے دور میں، خاص طور پہ حضرت عمر فاروق کے دور میں تو اسلامی ریاست ہر طرف پھیل گئی، حضرت عثمان غنی کے دور میں اور پھیلی، اور پھر اسی طرح اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا. آگے فرمایا یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلہ. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں. یعنی آج تمہارے لوگ شہید ہوئے ہیں، تمہیں شکست ہوئی ہے، تو جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے وہی تکلیف ان لوگوں کو بھی پہلے پہنچی تھی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. یعنی کبھی کسی کو فتح نصیب ہوتی ہے، کبھی کسی کو، کبھی کوئی شکست کا سامنا کرتا ہے، کبھی دوسرے فریق شکست کا سامنا کرتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے. واللہ یحب الظالمین. اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے ہی لوگوں کو شکست دیتا ہے، وہ زخمی ہوتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، ان کا مال جاتا ہے، وہ نقصان اٹھاتے ہیں، تو اس طرح ایک تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی پہچان کروا دیتا ہے. کیونکہ جو منافق ہوتا ہے جب اس کا نقصان ہو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، وہ منہ موڑ کر بھاگتا ہے. اور جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، وہ تب بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، وہ ثابت قدم رہتا ہے. تو ایک تو اللہ ایمان والوں کی پہچان کروا دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ بھی عطا فرماتا ہے کہ کئی وہ مسلمان جو احد میں شہید ہوئے، جس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ حضور کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی شامل تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو شہادت کا رتبہ عطا فرما کر بلند فرما دیتا ہے. واللہ لا یحب الظالمین. اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلِيُمَحِصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے. تو جیسے تکالیف آتی ہیں، مسلمان اس کا سامنا کرتے ہیں، تو اس سے وہ نکھرتے جاتے ہیں، ان کے اندر وہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں، اللہ پر اور توکل موجود ہوتا ہے، اور جذبے کے ساتھ وہ پھر جو ہے حملہ آور ہوتے ہیں، اسی طرح جہاد کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹاتا ہے اور مسلمانوں کو نکھار دیتا ہے.
فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ یعنی کیا یہ گمان کر لیا کہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، مومن ہوئے اور جنت مل گئی؟ اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ تمہارے مجاہدوں کا امتحان لے گا اور صبر والوں کی آزمائش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرے گا اور پھر صبر کی توفیق عطا فرمائے گا، پھر انسان صبر کرے گا، اس کی راہ میں جہاد کرے گا، شہید ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے مرتبے بلند ہوں گے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ یعنی جب غزوہ بدر میں فتح نصیب ہوئی اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، تو اس کے بعد وہ تمنا کرتے تھے کہ پھر معرکہ ہو، پھر انہیں فتح نصیب ہو، اور اسی جذبے کے ساتھ وہ احد سے باہر نکلے۔ لیکن جب مدینہ پاک سے باہر نکلے احد کے میدان میں، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کیا کہ تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اور یہ منظر جو ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے تھا۔ تو یہاں پر آج ہمارے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کا نور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔